يلا يمه علي وياكم علي وياكم على عمرك ريقه ويمه. آنکھیں آج بھی اشکبار ہیں، دل آج بھی وہی تڑپ محسوس کرتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی ایک قافلہ لوٹا ہے، ایک بے جرم قافلہ جسے بازاروں میں پھرایا گیا۔ 40 صرف ایک دن نہیں، یہ صدیوں سے جاری ایک پکار ہے جو آج بھی دلوں کو جگاتی ہے۔ وسنين اللي يعوفك تراب تراب 40 لبیک یا حسین کی صدائے حق ہے جو ظلم و جبر کے ہر نظام کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ سفر زنجیروں میں جکڑی اس صبر کی یاد ہے، یہ راستہ اصغر کی پیاس کا ماتم ہے جو ہر دل میں صدا باقی ہے۔ یہ دل کی پکار ہے، یہ عشق کی زبان ہے، یہ 40 حسین علیہ السلام ہے۔ چلو ہم بھی چلیں نجف سے کربلا تک، دل سے دل تک، کہ حسین ہمیں بلا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام راستہ نہیں، یہ زخمی دلوں کی ایک طویل مشی ہے، یہ پاؤں کی نہیں دلوں کے قدم ہیں، یہ ایک کاروان عشق ہے جو ہر سال چپ چاپ مگر چیخ چیخ کر تاریخ سے کہتا ہے ہم نے حسین علیہ السلام کو پہچان لیا ہے۔ یہ مشی کوئی مذہبی رسم نہیں، یہ ایک روحانی بیعت ہے۔ جب لاکھوں انسانوں کے قدم خاک کربلا کو بوسہ دیتے ہیں تو گویا وہ وقت کو پیچھے لے جا رہے ہوتے ہیں، گویا وہ علی اکبر کی صدائیں سن رہے ہوتے ہیں، اصغر کے خشک ہونٹوں پر آنسو برسا رہے ہوتے ہیں، زینب کی مظلومیت پر ماتم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سفر ظاہراً نجف سے کربلا تک ہے، مگر در حقیقت یہ دل سے دل تک اور روح سے حسین تک کا سفر ہے۔ یہاں نہ کوئی قافلہ تھکتا ہے، نہ کوئی مومن پلٹتا ہے، کیونکہ یہ حسین کی طرف جا رہا ہے اور حسین کبھی تھکنے نہیں دیتے۔ چلو ہم بھی چلیں سروں کو جھکا کر، دلوں کو تھام کر، کہ ہم نے سنا ہے کربلا میں کوئی اب بھی بلاتا ہے، کوئی جو صدیوں سے مظلوم ہے اور صدیوں سے زندہ ہے۔ کربلا ختم نہیں ہوئی تھی، 10ویں محرم کو بس پہلا باب لکھا گیا تھا۔ اصل کربلا اس وقت شروع ہوئی جب خیمے جلائے گئے، جب سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ جنگ ختم ہو گئی مگر مظلومیت کی صدا باقی تھی۔ انہی میدان کربلا میں جسم ایک طرف تھے اور سر نیزوں پر دوسری طرف جا رہے تھے، اور ایک قافلہ تھا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا قافلہ، جنہوں نے نہ صرف اپنے پیاروں کے لاشیں دیکھے بلکہ انہیں دفن کرنے کی بھی اجازت نہ ملی۔ یہ قافلہ فاتحوں کے انداز میں نہیں، مظلوموں کے زخم لیے نیزوں کے سائے میں بازاروں سے گزرتا رہا، اور ہر شہر، ہر در، ہر گلی ان کی مظلومیت کی گواہ بنتی گئی۔
40 दिन गुजर चुके थे और करबला अब भी सोगवार थी। एक आशिक, एक सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी नाबीना थे मगर दिल बीना था। السلام عليك يا أبا عبد الله المسنيه يا عطية وہ چلے اپنے غلام عطیہ کے ساتھ تاکہ اپنے مولا حسین علیہ السلام کی قبر پر پہنچیں۔ جب جابر نے تربت کو چھوا تو ایک لرزہ سا ان کے جسم میں دوڑ گیا۔ کہا، اے حسین، آپ کا محب آیا ہے مگر آپ جواب نہیں دے رہے۔ یہ پہلی زیارت اربعین تھی۔ تب سے ہر سال دنیا کا سب سے بڑا قافلہ حسین کی زیارت کو نکلتا ہے، کیونکہ عشق شہادت سے نہیں مرتا اور حسین صرف میدان میں نہیں دلوں میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ یہ کربلا کا میدان خاک سے نہیں خون سے سیراب ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عشق رکتا نہیں بلکہ چلتا ہے اور چلتے چلتے اربعین بن جاتا ہے۔ لبيك يا حسين لبيك يا حسين کربلا کی طرف بڑھنے والا ہر قدم کسی عہد کا اظہار ہے۔ یہ مشی صرف چلنا نہیں، یہ اپنے دل، اپنے ایمان اور وجود کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کرنا ہے۔ نجف سے کربلا 80 کلومیٹر کا سفر 14 صدیوں پر باری ہے۔ یہ فاصلہ جسم طے نہیں کرتے، جذبے طے کرتے ہیں۔ یہ مشی وقت کی قید سے آزاد ہو چکی ہے۔ قوم، نسل، مذہب، زبان سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ صرف ایک نعرہ ساتھ چلتا ہے، لبیک یا حسین۔ یہاں نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ غلام، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ عرب، نہ عجم۔ یہاں صرف محب حسین ہیں جو کربلا کے ہر ذرے سے عشق کرتے ہیں۔ راستے میں ہر قدم پر کوئی آپ کو پانی دے رہا ہے، کوئی کھجور، کوئی چائے، کوئی دوا۔ یہاں مہمان زائر ہیں اور خادم وہ عوام جن کا سب کچھ امام حسین علیہ السلام پر قربان ہے۔ یہ موقع صرف خیمے نہیں، محبت کے قلعے ہیں۔ یہاں ہر دروازہ کھلا ہے، ہر دل جھکا ہے، ہر ہاتھ خادم بنا ہوا ہے اور ہر لب پہ یہی دعا ہے، یا لیتنا کننا معاکم، کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے حسین کے ساتھ۔ یہاں تھکن حرام ہے کیونکہ دل حسین کی طرف جا رہے ہیں اور حسین کے لیے چلنا عبادت سے کم نہیں۔ جب زائر کربلا کے در پر پہنچتا ہے تو قدم رک جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل مولا حسین علیہ السلام سے بس یہی عرض کرتے ہیں، لبیک 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 یا حسین۔ اربعین صرف ایک مذہبی مناسبت نہیں، یہ انسانیت کا سب سے بڑا مارچ ہے، ظلم کے خلاف خاموش مگر پر اثر احتجاج۔ جب دنیا تھک کر بیٹھ چکی، حسین کے چاہنے والے ایک بار پھر قدموں میں جوتے پہن کر تاریخ کے چہرے پر لکھ دیتے ہیں، ہم ابھی زندہ ہیں اور یزیدیت ابھی مردہ ہے۔ عراق سے، ایران سے، پاکستان، لبنان، نائجیریا، ترکی، یورپ اور امریکہ سے سب ایک ہی نام پر اکٹھے ہوتے ہیں، حسین علیہ السلام۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کسی قوم، قبیلے کے ساتھ مختص نہیں بلکہ وہ سب کے ہیں، وہ حق کی صدا ہیں۔ اربعین ہمیں بتاتا ہے اگر ہم حسین کے ساتھ ہوں تو ہم وقت کے ہر یزید کے خلاف اٹھ سکتے ہیں۔ یہ مشی ظلم کے خلاف عالمی عدالت ہے جہاں ہر قدم ایک گواہی ہے کہ ہم نے حق کو پہچان لیا ہے اور ہم خاموش نہیں رہیں گے۔
آج بھی کربلا زندہ ہے، شام ہو، لبنان ہو یا غزہ کے مظلومین، جہاں کہیں بھی آنکھوں میں آنسو، بچوں کی بھوک اور ماں کے ہاتھوں میں خالی پیالہ ہو، وہاں حسین کی صدا گونجتی ہے۔ اربعین صرف ایک مشی نہیں، یہ ایک تیاری ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی۔ ہر سال اربعین امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے لیے تیاری ہے۔ ہر زائر ایک سپاہی ہے جو دل میں یہ کہتا ہے، یبن الحسن ہم تیار ہیں، لبیک یا صاحب الزمان۔ اربعین صرف ایک دن نہیں، یہ ایک تحریک ہے جو کربلا سے چلی تھی اور اب قیامت تک چلے گی، کیونکہ جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں وہاں حسین کا علم بلند ہوگا، اور اربعین کے زائر دنیا کو یہی بتاتے رہیں گے، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا۔ کربلا ختم نہیں ہوئی، زینب کا قافلہ آج بھی سفر میں ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ اب کربلا کا راستہ نجف سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اربعین ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم صرف آنسو بہانے نہ آئیں، ہم فقط گریہ کرنے والے نہ رہیں، ہم زائر بنیں لیکن ساتھ ساتھ شاہد بھی۔ ہم ماتم کریں مگر اس ظلم کے خلاف بھی کھڑے ہوں جو آج کے زمانے میں روا ہے۔ ہم اربعین میں صرف چلے نہیں، ہم اس راستے کو زندہ رکھیں جو ہر دور کے باطل کے سامنے حسین بن کر کھڑا ہو۔ اے حسین، ہم نے آپ کا پیغام سن لیا ہے۔ اے زینب، ہم نے آپ کی گواہی کو امانت جانا ہے، اور اب ہم بھی اس قافلے کے راہی ہیں جو ہاتھوں میں چراغ لیے ظلمتوں کو چیرنے نکلا ہے۔ اربعین ہمارا زندہ ضمیر ہے جو ہر سال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حسین زندہ ہیں، اور اگر ہم جاگ گئے تو یزید مر جائے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا صاحب الزمان۔